دیکھیں وہ بھی کہنے کہ بہت پاورفل یہ وظیفہ ہے. انہوں نے 11 دن کی منت مانی تھی. وہ کہتے ہیں الحمدللہ 8 دن میں میری جو دعا ہے وہ قبول ہوگی. تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنی کسی بھی مشکل پریشانی ناممکن مسائل کے لیے درود ابراہیم کی جو منت ہے وہ مان سکتے ہیں. درود ابراہیم کی جو منت ہے آپ 11 دن کی، 7 دن کی، 3 دن کی، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ 21 دن کی، 40 دن کی مانتے ہیں. جب آپ نے ڈے سلیکٹ کر لیں گے، آپ نے تعداد بھی اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک میں نے درود ابراہیم کی اتنی دن کی منت، اتنی تعداد کی میں مان رہی ہوں، اس مشکل پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے برکت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، درود ابراہیم کی برکت سے میرا یہ کام کر دیجیے گا. پھر آپ نے واوضو ہو کر جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں آپ واوضو ہو کر پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت میں نماز مغرب کے بعد جو ہوتا ہے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہوتے ہیں، جس کی صورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے. ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ، 5، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے. پھر آپ سلام پھیر کر وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ کے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی. آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر سجدے میں جا کر جتنا آپ نے یہ نفل ہوتے ہیں اور جتنا آپ نے پورا دن میں درود ابراہیم پڑھا ہوتا ہے آپ اس کو کاؤنٹ کر کر پھر اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کی پوری فیملی کو کرتے ہیں، اور خصوصاً حضرت بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتے ہیں. پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں سجدے میں میکسیمم 15 سے 20 منٹ. اور پھر آپ حضرت بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اپنے بابا جان سے عرض کریں میرا یہ مسئلہ، یہ مشکل، یہ پریشانی حل ہو جائے. اس طریقے سے جو منت ہے وہ مانگتے ہیں. جب آپ کے ڈیز آف ہوں گے تب آپ اسکپ کریں گے. تب آپ جو درود ابراہیم ہوگا یہ منت والا آپ نہیں پڑھیں گے. جہاں سے آپ نے چھوڑا ہوگا پھر وہیں سے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے.